میرے پیارے بھائیوں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اللہ نے آپ حضرات کو اس کام کی طرف چلا دیا، آپ کے قدم بڑھا دیے. یہ بہت بڑی توفیق ہے اور بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کام کی طرف، اپنی یاد کی طرف چلا دے اور زمانے کے فتنوں سے بچا کر کے صحیح رخ پر اس کی زندگی ڈال دے. یہ بڑا احسان. انصار مدینہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان جتایا ہے. مدینہ کے انصار، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. انصار کی جماعت سے بات ہو رہی ہے. ایک موقع پر اندر کچھ بات ہو گئی تھی، انصار کے قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. کسی یہودی نے کوئی بات پرانے زمانے کی چھیڑ دی، اس پر کچھ تو میں ہوئی، کچھ رائے سی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ اپنی ایک جماعت کے ساتھ انصار کے مقام پر پہنچ گئے اور ان کو سمجھایا کہ اندھیر ہے، ابھی تو میں موجود ہوں. یہ کیا اندھیر ہے، ابھی میں موجود ہوں، فیکم رسول اللہ. اس وقت یہ انصار کو یہ فرمائش کی گئی، یہ سمجھایا گیا کہ تم اللہ کا احسان سوچو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے. انصار کے قبائل دو بڑے بڑے قبیلے ہیں، خزرج اور اوس. ان میں بہت زمانے سے آپس میں دشمنیاں چل رہی تھی، آگ لگ رہی تھی. اس لیے ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن بہت بگڑا ہوا، معاشی اور مالی اعتبار سے بھی اور آپس کے تعلقات کے اعتبار سے بھی، اور دوسری لائنوں سے بھی یہ بہت ذلت میں تھے. یہودیوں کے ہاتھ تلے رہتے تھے، ان کے قرض تلے رہتے تھے، وہ ان سے سود کھاتے تھے اور اپنے اس سود کے بوجھ میں ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے تھے. اللہ نے ان تمام بلاؤں میں سے ان کو نکالا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کا احسان سوچو کہ تم کیسی بلاؤں میں تھے، کیسی گمراہیوں میں تھے اور اللہ تمہیں وہاں سے نکال کے لے آیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور آپ کی بات نہیں لی اور آپ کے ساتھ دشمنیوں کا برتاؤ کیا بجائے اطاعت کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ انصار کی جماعت کو لایا آپ کی نصرت کے لیے اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے. مینا میں ان سے ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مینا کی راتوں میں، اور انصار کو آپ نے دعوت دی اور وہ ایمان لائے اسی رات میں. پھر آپ نے ان کو دین کے تقاضے بتائے، اس پر وہ تیار ہوئے اور یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا. تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ انصار مدینہ کو لایا قریش کے جواب میں. اگر قریش نہیں کرتے ہیں تو ہم اسے دوسروں سے کرائیں گے. یہ بھی ایک ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو اللہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کام کرنے کے لیے بہت لشکر ہے، بہت مخلوق ہے، اور اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو اللہ ہی جانتا ہے. تو قریش کو ہٹایا اللہ نے اور انصار کو لائے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے نبی کی نصرت کے لیے. وہ یہ احسان وہ ہے
کہ تم اللہ کا احسان سوچو کہ تم آپس میں دشمن تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان تباہیوں بربادیوں میں سے نکال کر اس کام کے لیے تمہیں اللہ نے چھانٹا، نصرت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اور پھر کتنی ترقی دی ان کو، انصار کو۔ ان کے دلوں میں دشمنیاں تھیں، اس کے بجائے محبتیں ڈال دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دشمنیوں کو محبت سے بدل دیا، اور ایسی محبت کہ تم آپس میں ایک بھائی کی طرح سے ہو گئے، اور تم اپنی گمراہیوں میں جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ اس میں گرتے، پھر اللہ نے تم کو وہاں سے بچا لیا اور ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کر دیا۔ یہ احسان ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس زمین پر احسان آپ پر کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے کتنی بڑی راہ پر، کتنی سچی راہ پر لا کے لگا دیا، اور بہت سے لوگ تھے، بہت صلاحیت والے بھی تھے، اس میں سے نکال کر کے چھانٹ کر کے۔ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے تھے، دو کیفیتیں ان کی ہوتی تھی۔ ایک کیفیت وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ میرا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں فرشتے پیدا کر چکا ہے اپنے کام کے لیے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ ایسے ہزاروں لاکھوں انبیاء پیدا کر دیے۔ تو انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے تھے، وہ اللہ کی بے نیازی سے بہت ڈرتے تھے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں چھانٹ کر کے اس کے کام میں لگایا ہے۔ خدا نہ خاصہ کوئی بات ایسی نہ ہو جاوے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ کہ اللہ کی ناراضگی بڑی چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بڑی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضبناک ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ اس طرح اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات، کہ اللہ کا ناراض ہونا یہ بھی بڑی بات، کہ اللہ ناراض ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں وہ اللہ کے بے نیازی سے بہت ڈرتے تھے، اور آدمی کو ڈر چلاتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر سے ڈر نکل گیا تو سمجھو مشین ٹھنڈی ہو گئی، مشین ٹھنڈی ہو گئی، گاڑی ٹھنڈی ہو کے چلے گی۔ خوف نہیں ہے تو چلنا مشکل، اور خوف ہے چلنا آسان۔ حدیث پاک میں ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ، کہ جو ڈرا وہ تو جلدی چلا، اور جو جلدی چلا وہ اپنی منزل کو پہنچا۔ ایک طبیعت ہے آدمی کی کہ اگر ڈر ہوتا ہے جلدی جائے گا، بس نکل جائے گی، گاڑی چھوٹ جائے گی، ہوائی جہاز نکل جائے گا تو پہلے پہنچ جاوے۔ یہ ڈر ہے۔ تو ڈر بڑی چیز ہے۔ ایمان کے تقاضوں پر چلانے کے لیے ایک طاقت ہے اندر ایمان کی، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈر مانگتے تھے، کرتے رہیں ڈرتے رہیں، کرتے رہیں ڈرتے رہیں۔ آپ پڑھیں گے کتاب قرآن پاک میں کہ انبیاء کرام اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کی معافی کی دعائیں اللہ نے نقل کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے معافی مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے، اور ہم کو اپنی رحمت میں لے لے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔
نوح علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، میری بخشش کر دے، میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، مومن مومنات کی بخشش کر دے۔ ہاں، کیونکہ یہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، جس سے چاہے کام لے، جب چاہے کام لے، اور کام لے کے بھی مردود کرے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کام کیا ہے تو اللہ پر احسان کیا، انہیں کام لے کے مردود کرے، ہاں کچھ نہ دے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید اور مدد کرائے گا فاجر آدمی سے، پھر اس کو خود نہیں دیں گے، اس کی مخلوق ہے، کام لے لیا۔ ہاں، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کی شان بہت عالی ہے، اس کی بے نیازی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے دعوت دینے والے نبیوں کی، حالانکہ وہ دعوت دینے والے ہیں، کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، انبیاء کرام کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا، تو بہت کام کرتے تھے اور بہت ڈرتے تھے۔ ایسے ورکر نہیں تھے جو دنیا میں ورکر ہوتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لاؤبالی ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، بہت باادب، بہت باوقار، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ جی ہاں، تو ایک تو یہ حضرات اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے تھے، اور یہ اصل ہے، یہ ڈر آدمی کو ترقی دلاتا ہے، ڈر آدمی کو بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈر مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما۔ اس طرح لوگ تندرستی مانگتے ہیں، راحت مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، کہ اللہ سے اپنا ڈر مانگو تاکہ سیدھا رہے آدمی اللہ کے ڈر سے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیک۔ بڑی بڑی تعلیم دی ہے کام کرنے والوں کو، مسلمانوں کو، اپنی دعاؤں میں بھی، اپنی دعوت میں بھی، اپنی تعلیم میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں۔ تو دعائیں مانگی ہے، اور دعائیں کیا مانگی ہے؟ ان میں ہم کو تعلیم دی ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے، اس پر قائم رہنے کی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، یہ بچنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ کام امانت ہے اور سچا کام ہے، حق کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنا اتنا ڈر دے دے کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں، نافرمانی تک نہ جانے دے مجھے، وہ ڈر، ایسا ڈر دے، اور مجھ کو اپنی اطاعت دے، مجھے اپنی اطاعت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اطاعت کے ساتھ چلنا۔ ہاں، اطاعت کے ساتھ چلنا۔ ہر مطیع مہتدی ہوتا ہے، اور غیر مطیع جو ہے وہ غیر مہتدی ہوتا ہے۔ یعنی اطاعت کرنے والا یہ راہ پر ہے، اور اطاعت نہ کرنے والا راہ پر نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بڑی چیز ہے۔ اطاعت کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبیوں کا آنا اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ اطاعت کتنی ہونی چاہیے، وہ مانگ کر کے ہم کو سکھایا ہے کہ کتنی اطاعت کرو گے اور کب تک کرو گے۔ اطاعت کی حد بتائی۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت اتنی نصیب کر کہ مجھے یہ اطاعت جنت میں اتار دے۔
مسافر کے پاس اتنا ٹکٹ ہوتا ہے کہ اپنی منزل پر اتر جاوے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو لندن آنا ہے تو لندن تک کا ٹکٹ چاہیے، نہیں تو کیسے اترے گا؟ اسے کون اترنے دے گا؟ تو کتنی اطاعت کرو گے؟ 40 روز، 4 مہینے، سال، کہ نہ اتنی اطاعت کہ جو اس کو جنت میں لے جاوے. یعنی پوری اطاعت مننے تک، اور ہر کام میں یہ مانگا کہ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، کیونکہ جنت میں ہدایت کی وجہ سے جائیں گے. جو ہدایت پر نہیں ہوگا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اور ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، تابعداری اللہ کی، اس کے رسول کی اور ذمہ داروں کی. اطاعت کے 3 درجے ہیں: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، یہ اصل ہے. اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو ذمہ داروں کی. جو جس کام کے ذمہ دار بنائے گئے کہ اس کی اطاعت کرو. جیسے امام کی اطاعت اور اقتداء نماز میں ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. ذمہ دار کی اطاعت، کہ ذمہ دار کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کا ذریعہ ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے. نیچے سے آدمی اوپر جاتا ہے، اڑ کے تو نہیں جا سکتا نا اوپر. وہ تو سیڑھی سے جائے گا، 1 سیڑھی، 2 سیڑھی، تیسری سیڑھی. کہ ذمہ دار کی اطاعت، اور ذمہ دار کی اطاعت رسول کی اطاعت. من اطاع امری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے. تو اس اطاعت کی حد بتائی کہ کتنی اطاعت کرنی ہے، کہ اتنی اطاعت ہونی چاہیے جو جنت میں جا سکے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. تو اللہ کا خوف کتنا، اللہ کی اطاعت کتنی، یہ بتایا تاکہ اس کے حق ادا کرنے کی کوشش ہو جائے. اطاعت جو ہے وہ دین کی روح ہے، اسلام کی روح اطاعت، اپنے دین کی روح اطاعت ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ بے روح ہے، مذہب بے روح. کیوں کہ اطاعت نہیں ہے. تو اطاعت کہ یہ بڑا جوہر ہے کہ ڈرنے والے جو ہیں وہ اطاعت سے چلتے ہیں. تو ڈر مانگا، اور ڈر ماننے کے بعد اطاعت مانگی. مجھے اپنا ڈر بھی دے جو نافرمانی سے بچاوے، کیونکہ نافرمانی ہوگی پھر اطاعت کہاں سے ہوگی. اور مجھے اپنی اطاعت بھی دے کہ وہ مجھے جنت تک لے جائے. اطاعت کہ اطاعت محبت کے ساتھ، اطاعت عظمت کے ساتھ، اس سے کام پورا ہوتا ہے. اطاعت محبت کے ساتھ، زبردستی نہیں. جیسے قانون لوگ دنیا میں قانون پر چلتے ہیں، ان کو محبت نہیں ہوتی، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق ہے. قانون ہے، گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اس لیے کرنا پڑے گا، کہ ایسا نہیں ہے. ایمان والی اطاعت کہ جس کی اطاعت کرے اسے محبت کرے. اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت کے ساتھ، رسول کی اطاعت رسول کی محبت کے ساتھ. جی ہاں. تو صحابہ اطاعت بھی کرتے تھے اور محبت سے. وفادار، تابعدار، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. تعظیم کے ساتھ کہ جس کی اطاعت اس کی تعظیم. ہاں، کہ دلوں میں عظمت، کہ دلوں میں جب تک عظمت کا بوجھ ہوتا ہے کام صحیح ہوتا ہے. اگر دلوں میں سے عظمت ختم ہو گئی پھر وہ کام ختم. آخرت کی عظمت ختم، پھر آخرت کے کام بھی ختم.
اس لیے کہتے عظمت کے ساتھ. ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کسی موقع پر، تو ممبر پر بیٹھتے فرمایا اجلسو، بیٹھ جائیے. مجمع سے فرمایا بیٹھ جائیے. ابن مسعود نے دروازے پر پہنچتے وقت وہ سنا اجلسو، بیٹھ جائیے، وہ وہیں بیٹھ گئے، پھر آگے قدم نہیں بڑھا. کیوں کہ حکم پہنچ گیا اجلسو، بیٹھ جائیے. دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن حکم پہنچ گیا دروازے پر ہی، تو وہیں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ عبداللہ وہیں بیٹھ گئے تو آگے بولا عبداللہ آگے آ جاؤ، تب آگے آئے، ورنہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں. ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ اور رسول کا حکم، یہ ایمان کی ترقی کی بات ہے اور محبت کی بات ہے. ایک دفعہ ایسے ہی اجلسو فرمایا منبر پر سے. عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ قریب کے محلے میں تھے، کہ قریب میں محلہ تھا بنو غنم کا، اس میں وہ تھے. مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، اس کے نشانات ابھی بھی ہیں کہ کتنی دیواریں حضور کے زمانے میں اونچی تھی، اس کے نشانات ہیں، ابھی آثار باقی رکھے ہیں. پہلے جب حج کو جاتے تھے وہ پرانے حضرات تھے، وہ مسجد نبوی کی زیارت کراتے تھے. شیخ خیاط تھے، 20 کی بات ہے یہ. ہم لوگ تھے سن 71 میں، تو مجھے انہوں نے پوری مسجد نبوی کی زیارت کرائی شیخ خیاط نے. یہ شیخ خیاط مولانا سید احمد خان صاحب اور یہ حضرات اس وقت تھے مہاجرین، وہ یہی خدمت پر اور دین کی دعوت پر وہاں ہجرت کر کے وہاں رہتے تھے. تو مجھے کہا چل دعوت تو میں مسجد نبوی کی زیارت کراؤں. تو انہوں نے یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، یہ ہر جگہ کی حدیث پڑھ کے بتایا کہ یہ تھا یہ تھا. پھر وہ مجھے یاد ہو گئی تھی، وہ ہماری سال کی جماعت تھی، تو پھر میں لوگوں کو بہت زیارت کراتا تھا. اس سے عظمت بڑھتی ہے. تو وہ مسجد کی دیوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اس کے آثار ابھی تک ہیں. تو دیوار چھوٹی تھی، زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے آواز باہر گئی، اور ویسے بھی حضرت کی آواز بلند تھی. تو عبداللہ ابن رواحہ نے وہ آواز اجلسو کی وہاں سنی، پڑوس کے محلے میں، بنو غنم کا محلہ تھا وہ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گئے. کچھ نہیں سوچا کس سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، بس حکم پہنچا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول کی معنی کہو. یہ حکم سامنے تھا، اللہ رسول کی معنی کہو. اس میں اپنے عقل کو دخل نہیں دیا، کیونکہ حکم ہے. تو وہیں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ وہ وہاں بیٹھ گئے. لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ بنو غنم میں بیٹھے ہیں. کیوں کہ آپ کا حکم سنا کہ بیٹھ جائیے، تو وہیں بیٹھ گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ اور زیادہ پیدا کرے. تو خوف آتا ہے، پھر خوف کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت بھی تربیت کی وجہ سے محبت والی، عظمت والی. یہ اطاعت ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ مذہب کی جان ہے کہ دین اور مذہب بغیر اطاعت کا نہیں ہوتا. پیغمبروں کا آنا ہی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہے زندگیوں میں، کہ جان مال کی آزادی ختم. اب جو کچھ ہوگا وہ حکم کی تابعداری میں، وہ اطاعت میں، پابندی میں گزرے گا. یہ تو خوف کا اثر ہے. پھر اسی اطاعت میں محبت بھی پیدا کرا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی اور ایمان کی محبت. ایمان سے محبت ہے، ایمان کے کاموں سے محبت ہے، اس لیے محبت کی وجہ سے اطاعت آسان ہوتی ہے.
اور یہ محبت بھی مطلوب ہے. یہ دین سے، دین کے کاموں سے، نبی سے، اللہ سے، امت سے محبت. یہ داعی ہوتا ہے اس کو امت سے محبت ہوتی ہے. یہ امت ہے نبی کی، یہ نبی ان میں بھیجے گئے ہیں، ان کا نبی سے تعلق ہے. اس لیے دعوت دینے والے کو امت سے تعلق ہوتا ہے، امت سے محبت ہوتی ہے، امت کی ہمدردی ہوتی ہے. ہمدردی بھی تقاضا ہے. الدین النصیحہ، کہ دین دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. اس لیے امت سے ہمدردی، امت سے نفرت نہیں، امت سے عداوت نہیں، بلکہ ہمدردی جیسے ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، ایسے نبی کو بھی اپنی امت سے محبت ہوتی ہے. تو داعی کو بھی وہ دعوت دینے والا ہے کہ اس کو امت سے محبت ہے. امت کی جان مال کو وہ امانت سمجھتا ہے، اس لیے اس کی رہبری کرتا ہے کہ امت کی جان مال صحیح ٹھکانے پر لگے تاکہ امت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اس کے دین سے ہو جائے. تو اطاعتوں کا زندگیوں میں آنا خوف کے ساتھ، یہ نبیوں کی دعوت کا، ان کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے. یہ سارا نبی خوف زدہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، ذرا ادھر ادھر نہیں. اس لیے حالات بھی نبیوں پر آتے ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر رہتے ہیں حکم کے تحت اور کوئی شکایت نہیں. آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہے. طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں جو حالات پیش آئے وہ پڑھتے ہیں حکایت صحابہ میں. وہاں اپنے دعا مانگی ہے ان حالات میں. اس کا ٹکڑا ہے إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي. کہ حالات تو آئے، بہت لوگوں نے ظلم کیا، لیکن حضور یہ عرض کرتے ہیں اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تو ناراض نہ ہو. تیری ناراضگی نہیں برداشت ہوگی، باقی سب چیزیں برداشت ہیں. اس کو عبدیت کہتے ہیں. بندہ بن کر کام کرنا، بڑا بن کے کام کرنا نہیں، بندہ بن کے کام کرنا. یہ نبوت والوں کی شان، بندہ بننا. تو یہ بندگی کی شان ہے کہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. ہاں تو میں بندہ ہوں، باقی انسان ہوں، بشر ہوں، میرے اندر بشری کمزوریاں ہیں. تو إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي. باقی تیری عافیت راحت اس میں میرے لیے زیادہ گنجائش ہے، اس لیے آپ کی عافیت راحت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے عافیت اور راحت ملے. جی ہاں، یہ بڑے آداب کی باتیں ہیں یہ. اس لیے سیرت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ہونی چاہیے، ورنہ جہالت سے کام چلے گا. ہاں اس لیے ہم جہالت سے کام نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی روشنی میں کس کیفیت کے ساتھ، کس ذمہ داری کے ساتھ کام کیا کہ میں انسان بشر ہوں، آپ کی عافیت راحت کا بھی محتاج ہوں اور آپ کی ناراضگی کا بھی خطرہ ہے. تو آپ ناراض نہ ہوں بس، باقی انسان ہوں، آپ کی عافیت کا محتاج ہوں کہ مجھے عافیت راحت ملے. جی ہاں، جذبہ نہیں ہے. تو یہ حضرات ہیں کہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں. دوسری کیفیت جو ان حضرات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام کارروائی، اپنی تمام محنت وہ شکر گزاری کی کیفیت سے کرتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزار بننا ہے کہ مجھے بہت نوازا ہے. تو اس نوازش پر اور اس مہربانی پر، اس انعام اکرام پر میں اس کا انتہائی شکر گزار بندہ بنوں. یہ اصلی طریقہ ہے کام کرنے کا کہ ہاں ہر وقت اس کی نعمتوں کا جو احسان کا بوجھ ہے اور اللہ سے ایک گمان ہے اچھا کہ مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، مجھے بڑی نعمت دے رکھی ہے، اس لیے میں ہر کام اس کے شکر گزاری میں.
علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے تھے وہ شکر گزاری کی کیفیت سے کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آتا ہے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا. تو آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کے سب معاف، اگر ہیں اول تو ہے نہیں اور ہو تو بھی معاف، تو اب کیا پریشانی ہے؟ پیشگی معافی دے دی ہے. تو اس کے جواب میں جناب نے فرمایا تو پھر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب مجھ کو نے بخشا بخشایا بنایا ہے تو کیا میں پڑھ کے سو جاؤں؟ یہ بڑی بات ہے. شکر گزار بن کے اللہ تعالیٰ کا کام کرنا. شاکر یہ شکر گزاروں کے لیے خاص بدلہ ہے. شکر گزاری کی صفت ایسی ہے کہ اس میں آدمی جتنا بھی کام کرے یہ کم ہے، کہ کیونکہ مجھ سے بہت احسان کیا ہے. شکر گزاری کی صفت مطلوب ہے تاکہ نعمت ناقدری نہ ہو اور نعمت پر زوال نہ آئے. شکر گزاری کی صفت جنت میں بھی رہے گی کہ جنتی جنت میں اللہ کا شکر کریں گے. جنت میں صبر نہیں ہے، صبر دنیا میں ہے. صبر جہنم میں ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جہنمی صبر کریں گے، تم کرو نہ کرو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے صبر نہیں ہے وہاں، تقویٰ وہاں نہیں ہے، بلکہ جو جی چاہے وہ ملے گا. جی ہاں، لیکن شکر ہے وہاں جنت میں. جنتی شکر کریں گے کیونکہ ہر وقت انعامات آ رہے ہیں، ہر وقت نعمتیں آ رہی ہیں. ہاں، وہ ساری دنیا کی جھنجھٹیں، ساری دنیا کی تکلیفیں ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ کی راحت میں اتار دیا ہے. الحمدللہ الذی احلنا دار المقامۃ. یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کو اللہ نے اس منزل میں اتار دیا، جنت کی منزل میں. اب کچھ نہیں ہے. ان ربنا لغفور شکور، کہ ہمارا پروردگار تو بہت ہی قدر کرنے والا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اطاعت، ان کی خدمتوں کی قدر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو معمولی سمجھتے ہیں نوکروں کی طرح سے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ بندوں کی اطاعت، ان کی عبادت، ان کی خدمت، کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے. ایک سبحان اللہ پڑھے تو احد پہاڑ سے زیادہ ہے. وہ کسی نے کہا سبحان اللہ، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو اس سبحان اللہ کی کتنی قدر ہے اللہ کے یہاں. ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. اتنی اللہ قدر کرتے ہیں. تو مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے تو باقی عمل کا کیا ہوگا؟ بڑے بڑے عمل کیے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں بندوں نے، تو اس کی کتنی قدر کریں گے اللہ. اس لیے اللہ کا کام پختہ کر کے نہیں کرنا، شکر گزاری کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کا موقع دے رہے ہیں، ہاں مجھے اس کی توفیق دے رہے ہیں، میرے لیے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، میرے لیے حالات صحیح ہو رہے ہیں. یہ شکر گزاری میں کام کروں. کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں. شکر ہے الحمدللہ. شکایت یہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے. تکلیف بھی آ گئی، مصیبت بھی آ گئی تو بھی شکایت نہیں. کیوں لکھا علماء نے کہ مصیبت کی شکایت نہ کرو، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے یہ ہلکی مصیبت ڈالی، ورنہ تو اللہ اس سے بھاری مصیبت بھی ڈال سکتا تھا. جی ہاں، ہمارے ایک ساتھی تو بیچارے وہ اکیلے ہی ہیں، اس کو اولاد بھی نہیں، اور کڈنی کے مریض، اور اچانک ان کی اہلیہ بیمار ہو گئی اور 2 دن میں چل بسی. ساتھی ہیں اہل علم میں سے، تو ان پر بہت اثر تھا. پھر کوئی اولاد بھی نہیں، وہ بیمار، وہی خدمت کرتی تھی.
وہ چل بسی اچانک دل کی مریض. پھر ہم ان کے پاس گئے ان کی تعزیت کے لیے. میں نے ان سے یہ کہا ان کا ہے تو صدمہ بہت بڑا کیونکہ آپ کو ہے نہیں، لیکن آپ تو اہل علم میں ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت بھی ڈال سکتے تھے. اس سے بڑی مصیبت کیا؟ مثال کے طور پر کہ یہ زندہ رہتی دیوانی ہو جاتی تو کیا کرتے آپ؟ یہ تو اچھا ہوا 2 دن بیمار رہ کر کے چل بسی تو مسئلہ ہلکا ہو گیا. اگر زندہ رہتی اور دیوانی ہو جاتی پاگل ہو جاتی تو کیا کرتے آپ؟ تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا. کہ اللہ تو اس سے بڑی مصیبت بھی ڈال سکتا تھا لیکن وہ ہلکی کر کے ڈالی. تو یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ کہ کوئی تکلیف آئی ناگواری آئی یا اس کی کوئی شکایت نہیں. اللہ نے اپنی حکمت سے کیا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. اور مصیبت پر بھی کہ مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. ہاں جیسے عبادت پر اجر و ثواب ملتا ہے ایسے مصیبتوں پر بھی دیں گے، تکلیفوں پر بھی دیں گے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر گناہ معافی ہو چکی ہے تو درجات بلند کریں گے. تو دونوں حالتیں اچھی ہیں. تو میں نے کہا شکر گزاری کے ساتھ اللہ کا کام نعمت سمجھ کر تو پھر کوئی اکتاہٹ نہیں آئے گی بلکہ ترقی ہوگی کیونکہ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرے اور شکر کے ساتھ اللہ کا عمل کرے تو شکر گزاروں پر اللہ کی خاص نظر ہے. ہاں اس لیے انہیں زیادہ دیں گے. اور شکر گزاری کی حقیقت یہ ہے کہ استقامت پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ استقامت. دین کے کاموں پر استقامت یہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دین دیا ہے، نعمت دی ہے، اس پر ہر حال میں قائم رہیں گے. تو اپنے اندر استقامت پیدا کرنا، پابند ہو جانا اللہ کی نعمتوں کے جواب میں، یہ شکر ہے استقامت. دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا یہ سب سے بڑا صدمہ ہے اس امت کے لیے. اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے. بڑا صدمہ تھا خصوصاً صحابہ کے لیے جو رات دن آپ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں رہتے تھے، جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ ان کو کسی تقاضے پر بھی بھیجتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے آپ کی جدائی پر. تو ان کے سامنے حضور کا وصال بڑی بات ہے. یہ صحابہ کی حالت جو ہے اس وقت میں بہت ایسی تھی اس صدمے کی وجہ سے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روز آپ کی وفات ہوئی تو مسجد میں آ کر کے لوگ مسجد میں تھے، بیان دیا. اب حضرت عمر کھڑے تھے تو ان کو بٹھا دیا، تم بیٹھ جاؤ. اور بھی بیان دیا. بیان میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، کوئی اللہ تو ہے نہیں کہ مرے نہیں. اللہ کے رسول ہیں اور جیسے اور رسولوں کی وفات ہوئی آپ کی بھی ہونی ہے. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا تو گیا، اور اگر اللہ کو خدا مانتا ہے تو وہ خدا موجود ہے. اصل بات پر ثابت قدم رکھنے کے لیے فرمایا اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیتیں پڑھی. یہ آیتیں نازل ہوئی تھی سن ہجری 3 میں احد کے موقع پر.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے میدان میں آپ کی شہید ہونے کی ایک افواہ پھیلی تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا، وہ بات غلط تھی لیکن صحابہ پر اس کا اثر پڑا تھا. تو اللہ نے آیتیں اتاری کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اگر یہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا کام چھوڑ کر کے نکل جاؤ گے دوسرے دین کی طرف؟ یاد رکھو، اگر کوئی دوسرے دین کی طرف نکل جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن جو اس پر شکر کر کے ثابت رہے گا اس کو اللہ بدلہ دے گا. تو وہی آیتیں جو 3 سال سن ہجری 3 میں اتری تھی، اب 11 میں انہوں نے پڑھی. سن ہجری 11 میں آپ کی وفات ہے، 7 سال کے بعد. اور مجمع کو اس پر لائے کہ شکر کرو، نعمت دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بے شک صدمہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاؤں یہاں سے پھسلنے نہیں چاہیے، اور ثابت قدم رہنا، یہی شکر ہے اس نعمت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ان قریب بدلہ دینے والا ہے. اور پورے آیت رکوع ہے، یہ اترا ہے. تو انس بن مالک فرماتے تھے کہ ان آیتوں کا یہ اثر پڑا، ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیتیں گویا آج ہی اتری ہے اور اس نے آج وہ کام کیا جو اس وقت کام کیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھ کر کے اپنے مجمع کو شکر گزار بن کر کے ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اصل شکر گزاری اپنی ذمہ داریوں پر امانت داری سے قائم رہنا، استقامت کے ساتھ پابند اپنے آپ کو بنانا، یہ اصل شکر ہے. مختلف حالات دنیا میں آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں کہ آدمی خوشحال ہو جاتا ہے، اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے دیتے ہیں، تو اور بعض مرتبہ وہ نعمتیں گھٹتی چلی جاتی ہیں، تنگی آتی رہتی ہے، بیماری بھی آتی رہتی ہے. کہ یہ چیزیں امتحان ہے، اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنا یہی صحیح چیز ہے. یہ سمجھایا ہے شروع میں کہ پہلے زمانے میں بھی انبیاء کرام تھے، ان کے ساتھی تھے، ان پر بھی ناگوار حالات آئے، لیکن وہ تو ڈرے نہیں، دبے نہیں، بلکہ وہ قائم رہے. ایسے تم بھی قائم رہو. تو یہ آیتیں پڑھی تو شکر گزاری کی اصل روح یہی ہے کہ اللہ کی نعمت دین پر شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے دین پر عمل کرنے پر، اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہنا، استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. یہ جان ہے کہ ہم اپنے دین کے کاموں پر آخر تک پابند رہیں، کوئی چیز ادھر ادھر نہ لے جائے. استقامت یہی شکر ہے اس کا. جب یہ شکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، اور دینی ترقی دیں گے، آخرت کی ترقیاں دیں گے، اور دنیا کی برکات دیں گے. ہاں، کام کرتے رہیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر کہ ہم سے پورا ہوتا نہیں، ہم سے حق ادا ہوتا نہیں، اس لیے کام کر کے معافی مانگنا، کام چھوڑ کے نہیں، کام کر کے معافی مانگنا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ کام بھی کریں اور معافی بھی مانگیں کہ کام کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا ہے، اس لیے کام کر کے معافی مانگتے تھے. تو یہ معافی مانگنا، یہ استغفار کرنا جو ہے، یہ بہت بڑی حفاظت اور سلامتی کا سامان ہے. وہ یہی سمجھایا تھا کہ پہلے زمانے کی جو امتیں تھیں، اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے کام کی، ان پر حالات آئے لیکن وہ ڈرے نہیں، دبے نہیں. فما بہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، کہ نہ تو وہ بودے ہوئے اور نہ وہ ڈرے، نہ وہ دبے، بلکہ اپنے نبی کے ساتھ اپنے کام پر قائم رہے. اور کام پر قائم رہتے ہوئے دعا مانگتے تھے. ان کی دعا اللہ نے نقل کی ہے. یہ پہلے بندے تھے وہ نبیوں کے وفادار، تو وہ دعا مانگتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمارے قصور معاف فرما دے، ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما. کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے،
ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے ہماری مدد فرما. یہ ان کی دعائیں تھیں کام کرتے ہوئے. تو اللہ نے ان کو بہت نوازا. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کا بہترین بدلہ دیا اور ایسے ہی نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتے ہیں. یہ سبق دیا استقامت والوں کا. تو ہم کو بھی میرے دوستو یہ سبق ہے ہمارا کہ ہم اپنے کام کو فیل نہ بنائیں کہ ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا کیا کیا نہیں کیا نہیں کیا. ہاں کوئی سر پر بوجھ ہی نہیں دل پر کوئی بوجھ نہیں کہ یہ غلط بات ہے. بلکہ عظمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ مسلسل پابندی کے ساتھ اسے کریں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپنی پابندیوں میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. نہ جذبے میں آگے بڑھ جائیں اور نہ سستی میں پیچھے رہ جائیں. درمیانی چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت دیتے تھے القصد القصد تبلغ کہ درمیانی چال چلو. جوش میں بھی آگے نہیں بڑھ جانا اور سستی میں پیچھے نہیں رہ جانا. 20 کی چال چلو تاکہ آخر تک جا سکو. کیونکہ مقصود یہ ہے کہ آخر تک جائیں. آدمی مکان کی تعمیر کرتا ہے تو آخر تک لے جاتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت بنا کر کے پھر چھوڑ دے. تو پھر کب رہے گا اس میں اور کیسے رہے گا جب اسے پورا ہی نہیں کیا ہے. تو جو دین کے کام ہیں وہ گویا تعمیر ہے دنیا میں دین کی اور آخرت میں اپنی جنت کی. اسے پورا کرو. یہ تلقین ہے. پابند ہو کر کے کام کیا. صحابہ کرام اپنے کاموں کو پابند ہو کر کرتے تھے. بس ایک مرتبہ ہدایت ہو گئی کہ یہ کرو بس پھر اسے نہیں چھوڑا چاہے وہ کام مستحب ہی کیوں نہ ہو. فرض تو خیر فرض ہے واجب واجب ہے وہ واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے لیکن ایک کام کیا. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ نمازوں کے بعد اور سوتے وقت. کہ جب سے میں نے یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کبھی بھی یہ تسبیحات فوت نہیں ہوئی. کبھی بھی فوت نہیں ہوئی. تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں جب انہوں نے یہ کہ ہماری کبھی فوت نہیں ہوئی. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ فلانی جنگ میں میدان جہاد میں آپ بہت مصروف تھے 3 رات بڑی لڑائی تھی وہ میدان میں آپ نے اس رات میں کیا کیا تھا. فرمایا ان راتوں دنوں میں بھی یہ تسبیحات میں نے پوری کی تھی. استقامت حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے عملاً اور دلیل کے اعتبار سے یہ مستحب. لیکن عمل میں کہ عمل میں کرنے کے لیے فرمایا ہے تو وہ کریں گے. یہ نہیں ہماری طرح سے کہ اجتماعی عمل ہے انفرادی عمل ہے. کہ اجتماعی ہے انفرادی چھوڑو. کہ چھوڑنے کے لیے تو کوئی کام ہے ہی نہیں. نہ انفرادی چھوڑنے کے لیے ہے اور نہ اجتماعی چھوڑنے کے لیے. یہ نادانی کی باتیں کہ انفرادی ہے چھوڑو. تو یہ انفرادی چھوڑنے کے لیے ہے یہ انفرادی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے اور اجتماعی بھی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. لیکن چونکہ دین ہم نے صحیح سکھانی اس لیے یہ تقسیم ہو گئی. ورنہ انفرادی عمل کی بھی جگہ ہے اور اجتماعی عمل کی بھی جگہ ہے. جگہ دینا ضروری ہے. جی ہاں مکان بنتا ہے تو بڑی بڑی شہتیروں کو بھی جگہ ملتی ہے اور چھوٹی کیل بھی لگائی جاتی ہے. چھوٹی کھونٹی اس کی جگہ ہوتی ہے. وہ کاریگر مانگے گا کہ کیلیں منگواؤ کیلیں. ہاں ایسے ہی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ عمل بتاوے عمل کی نیت بتاوے عمل کی ترتیب بتاوے. ہاں یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے
اس لیے جب نبی کی بات کو سامنے رکھ کر ہوگا تو پھر سب چیز ترتیب سے ملے گی کہ انفرادی عمل کی یہ جگہ ہے، اجتماعی عمل کی یہ جگہ ہے. یہ نہیں کہ اپنے اجتہاد سے کہہ دیا کہ چھوڑنے کے لیے، جہالت ہے. چھوڑنے کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی، ہر خیر کو لے لو. لا يحقرن من المعروف شيئا، کوئی نیکی کو حقیر نہ سمجھے کوئی. یہ کیا ہے تو چھوڑنے کے لیے تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کہ چھوٹی چیزوں کے بغیر بڑے کام ہوتے ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے پتے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد درخت بنتا ہے. کیسے درخت بن جائے؟ ایک دم بن گیا. تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ یہ میدان میں بھی میں نے تسبیحات پوری کی ہے. یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، اس کی جگہ بنانی ہے. تو استقامت کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل کو اپنے اندر جگہ دو. چھوٹا وہ عمل چاہے بظاہر چھوٹا ہے مقدار میں، لیکن جب اس کی طرف سے حکم ملا ہے کہ یہ کرو تو پھر زندگی میں اس کی ترتیب ہوگی. اس لیے فقیہ حضرات اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے کہ چھوڑو، کہ ہاں اس کی جگہ بناؤ. اس لیے نبی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ نبی نے اس کی جگہ بتائی ہے کہ یہ عمل اس وقت میں ہوگا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ فسبح اسم ربک الاعلیٰ. یہ جو جس میں اعلیٰ کا لفظ ہے اسے سجدے میں، اور جس میں عظیم کا لفظ ہے اسے رکوع میں کرنا. سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. تو جو اعلیٰ ہے وہ سجدے میں. سجدے میں کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اپنے بلند رب کی پاکی بیان کرو. یہ کلمہ جو ہے اسے سجدے میں لانا، سبحان ربی الاعلیٰ. اور فسبح باسم ربک العظیم، اس میں عظیم کا کلمہ ہے، اسے رکوع میں لانا. یہ ترتیب بتائی. یہ مثال ہے کہ نبی ترتیب بتاوے گا کہ ثنا یہاں پڑھی جائے گی، الحمد یہاں پڑھی جائے گی، التحیات یہاں پڑھی جائے گی. ایسے ہی چھوٹنے کے لیے کچھ نہیں. اس لیے نبی کی ترتیب جاننا ضروری ہے. نبی ترتیب بتانے کے لیے آتے ہیں، عمل بتانے کے لیے بھی آتے ہیں، عمل کی نیت بتانے کے لیے بھی آتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرو اور یہ عمل کرو اور اس کی یہ ترتیب ہے. پھر زندگی کی ساری راہیں صحیح ہو جاتی ہے. تو خیر میں اس پر کہہ رہا تھا استقامت پر، کہ کام شروع کیا، کام اپنے ذمے لیا کہ آپ اس کے پابند ہو جاؤ. اس سے ہوتی ہے خود کو ترقی، عمل کرنے والے کو. عمل کرنے والے کی ترقی جو ہے اس کی استقامت پر ہے، اور عمل کی ترقی بھی استقامت پر ہے. اگر پابندی کے ساتھ عمل ہوا تو عمل زندہ ہو جائے گا. اس لیے جو ماشاءاللہ حوصلے والے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے کہ 30 سال ہو گئے کبھی مہینے کے 3 دن فوت نہیں ہوئے. 30 برس ہو گئے. یہ بتا رہا تھا کہ 12 برس ہو گئے. جب میں مہاراشٹر گیا تھا ایک ساتھی کہ 12 سال ہو گئے کبھی 1 اگست فوت نہیں ہوا. ہاں یوں ہی تو تاریخ بنتی ہے، یوں ہی سیرت بنتی ہے. حوصلے والے ساتھی. اتنے سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. تکبیر اللہ سے نماز پڑھتے کہ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. ہاں یہ ترقی کا ذریعہ ہے. عمل کی پابندی اور وقت کی پابندی. اس وقت میں یہ عمل ہے، اس وقت میں یہ عمل ہے. یہ عمل کو بھی ترقی دے گا، اور عامل خود عمل کرنے والے ہیں ان کی بھی ترقی ہوگی. اللہ سے ان کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا عمل کی وجہ سے. ہاں کہ عمل کی وجہ سے اللہ سے ان کا اپنا تعلق بڑھے گا. یہ اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اپنے درجوں میں. تو یہ جان ہے مذہب کی، نہیں تو کھیل ہو جائے.
کہ جب جی چاہا تو کیا اور جی نہیں چاہا تو یہ چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. جیسے ظہر میں سنا فکر بھی ہو عمل بھی ہو. تو یہ حضرات اس کو دیکھتے تھے کہ حضور نے فرمایا تو بس. ایک صحابی آئے اور ان کو ڈکار آئی تو حضور نے فرمایا اپنی ڈکاریں کم کرو. وہ بتا رہے تھے گھر میں سرید بنایا تھا. عرب سرید بناتے ہیں یعنی شوربے میں روٹی توڑ کر کے اس کو چولہے پر چڑھا کے پکڑ کھاتے ہیں. وہ بہت لذیذ اور ملائم ہوتی ہے. تو جب گھر میں بنا دیا تھا تو کھا لیا تھا ذرا. تب حاضری ہوئی مجلس میں تو ڈکار آئی. فرمایا اکثر من جسائک یہ ڈکاریں تھوڑی کرو بس. فرمایا 30 سال ہو گئے پھر پیٹ بھر کے نہیں کھایا. حالانکہ آپ نے کوئی جائزہ نہیں لیا کہ کیا 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 نہیں کیا. بس ایک چیز ملی پابند. سعید بن مسیب تابعین میں سے ہیں, بڑے محدث ہیں. فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. اور 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو. نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی کیا مطلب؟ پہلی سب میں امام کی پیٹھ دیکھی, نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. ہاں برسوں. وہ حدیث کے عالم ہے, حدیث کا سبق دیتے ہیں اور زیتون کے تیل کے تاجر بھی ہیں. تجارت کرتے ہیں اپنی روزی کے لیے, اپنی معاش کے لیے. وہ بھی ہے, زیتون کے تیل کی تجارت ہے اور حدیث کا سبق بھی ہے اور عبادت کی مشغولی بھی ہے. یہ سب استقامت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ جان ہے, اسی سے جان پڑتی ہے کہ ہم اپنے عملوں کے پابند ہو جائیں. اور ایسے پابند کہ گویا عمل جو ہے ہمارے زندگی کا جز ہے, زندگی کا ایک حصہ. یعنی جب تک زندگی ہے یہ عمل ہے, زندگی ختم عمل ختم. زندگی ختم ہوگی عمل ختم ہو جائیں گے. یہ ہر عمل کو آخر تک لے جانا, ہر عمل کو آخر تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم بات ماننے والے ہو, مانتے مانتے مر جانا. یہ کام کی ترقی کے اسباب ہیں, اسباب میں سے وقت کے بھی پابند اور عمل کے بھی پابند. کہ اس وقت یہ عمل ہے, یہ عمل کا وقت ہے, پھر اس میں دوسرا کام نہیں. یکسو ہو گئے عمل کے لیے, یکسو ہو گئے, اللہ سے یکسوئی مانگی کہ اللہ یکسو ہو کر مجھے اس کام پر چلا دے. یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں ہم. پہلے زمانے کے جو نیک بندے تھے وہ استقامت کی دعائیں مانگتے تھے. اللہ نے ان کی دعا قرآن شریف میں نقل کی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دعا مانگتے تھے راسخین فی العلم, کہ جو علم میں پختہ تھے اور صحیح پہچان رکھتے تھے, یہ حضرات یہ دعا مانگتے تھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. کہ اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں, ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت کرنا. دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے کسی گستاخی سے, کسی بے ادبی سے دل ٹیڑھا ہو گیا. اب آدمی جمتا نہیں ہے, جیسا ٹیڑھے برتن میں پانی نہیں آتا. نل کے نیچے پانی تو رکھا ہے لیکن ٹیڑھا ہو گیا, وہ ان پانی نہیں آئے گا. تو وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے, آئے گا تو نکل جائے گا. تو دعا مانگتے تھے کہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. اور دل کا ٹیڑھا ہونا اسی پر ہے, جب آدمی صحیح نہیں چلے گا تو پھر دل خواہش کے تابع ہو جائے گا.
اس لیے رخ بدل جائے گا دوسری طرف، حکموں کے بجائے خواہشوں کی طرف، کہ دل خواہش میں گرفتار ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا۔ تو وہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ نے وہ دعا ہم کو سکھائی ہے، وہ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو ہدایت دے چکے ہیں، اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، تو یہ رحمت سے مراد استقامت ہے، کہ ہمیں اپنی طرف سے ایک رحمت یعنی ایک استقامت اور پابندی دے دے۔ آپ تو بہت دینے والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ تو بہت دینے والے ہیں، تو آپ تو بہت دینے والے ہیں، تو ہم آپ سے استقامت مانگتے ہیں۔ یہ استقامت رحمت ہے، اس لیے اپنے ارادوں کو، اپنے عملوں کو دین کے کاموں کی طرف، دین کے تقاضوں کی طرف قائم رکھنا، کہ کوئی کیا سمجھانے آئے، ہم خود اپنے سمجھ سے اور اپنی ذمہ داری سے اس کو لیں اور اس کے پابند ہو جائیں۔ تو یہ زندگی جو استقامت والی ہے وہ خاموش دعوت ہے، ان کا عمل دعوت دے گا، لوگ ان کو دیکھ کر عمل کریں گے، لوگوں پر عمل کھلے گا ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ پابند ہے۔ جی ہاں، تو یہ خاموش دعوت، عمل دعوت دے گا، اور اسے کیسے کام مضبوط اور یہ کام اثر انداز ہوگا، پھر کام کا مزاجی بن جائے گا۔ استقامت بڑی چیز ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، کہ اللہ سے بار بار مانگیں کہ اللہ ہمیں پابند کر دے، اور پابند بھی اللہ کے لیے، بس پھر نفس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نہیں تو نفس کا زور نہیں ٹوٹتا، آزادی آتی ہے، شہرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کہ وہ نہیں، کہ وہ پابندی جو آدمی کے اندر انقیاد اور تابعداری پیدا کرے اللہ کے ڈر کے ساتھ، تو یہ کاموں کی ترقی اور دین کی ترقی کا ذریعہ ہے، اور ہماری اصلاح کا بھی ذریعہ ہے، کہ آدمی پابند ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ پہلے دن میں اخلاص نہیں ہوتا، لیکن جب آدمی کام کا پابند ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح اپنے کام کی توفیق دیں گے، اب اس کا دل کا رخ بھی اللہ اپنی طرف کریں گے، اب یہ اللہ کے لیے کرنے والا بنے گا، آخرت کے لیے کرنے والا بنے گا۔ تو فرمایا کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا، پہلے دن نہیں ہوتا اخلاص، پابندی کی وجہ سے اور استقامت کی وجہ سے کام اللہ کے لیے کرنا، آخرت کے لیے کرنا، یہ ہوگا۔ لیکن یہ جب ہے کہ جب کام میں لگے رہیں، پابند ہو جائیں، جیسے ایک آم کا پھل ہوتا ہے چھوٹا سا، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے درخت پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کا مزہ اچھا، نہ اس کی سائز اچھی، لیکن وہ وہاں لٹک رہا ہے برابر، تو ہوتے ہوتے وہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ وہیں لٹک رہا ہے، کٹا نہیں ہے، تو بڑا ہو جائے گا۔ پھر کچھ دنوں میں اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، ڈنڈی کی طرف سے پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، پک جائے گا، پھر اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا مزہ بھی اچھا ہو جائے گا، اس کی سائز بھی اچھی ہو جائے گی، اور وہ اس قابل ہوگا کہ دنیا میں جاوے، ملکوں میں جانے قابل ہو جائے گا وہ، کیوں کہ وہ وہیں لٹک رہا، کٹا نہیں۔ اگر وہ کٹ کے نیچے گرتا تھا تو اس میں کیڑے پڑ جاتے، کٹ کے نیچے گرا، پھٹ گیا، اس میں مچھر بیٹھتے ہیں، اس میں کیڑے پڑتے ہیں، تو جب آدمی کام سے کٹے گا بگڑے گا۔ ہاں، کٹ گئے کہ اب مچھر آئیں گے، کٹے ہوئے پر نیچے پھٹ جانے کی وجہ سے، کٹنا نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ لگے رہو، مولانا علم صاحب یہ فرماتے ہیں لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، اخلاص بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، کیونکہ جو اللہ کی طرف بڑھے گا اس کو اللہ اپنی طرف بڑھاتے رہتے ہیں، تو بڑھانا میں یہ بھی ہے، اس کو ترقی بھی دیں گے، اخلاص بھی دیں گے، اپنی طرف کا رجوع بھی دیں گے۔ اللہ تو دینے والے ہی ہیں، اللہ کا کام ہی دینا ہے، سارے خزانے دینے کے لیے، اس لیے یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اللہ سے استقامت مانگنی ہے۔ اس لیے نیک بندے مانگتے تھے اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہ دلوں کو پلٹنے والے، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔
ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں آپ؟ فرمایا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، ہاں اس لیے دل جمع اللہ پر، اس کے دین پر، اس کے دین کے کاموں پر. یہ دعا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اپنی دعاؤں کو سہارا بنانا اپنے عمل کے لیے، قبولیت کے لیے، تاکہ یہ قبول بھی ہو جائے، اس کی پابندی میں نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.